کہ مولائے متقیان خاص طور سے فجر کی اذان خود دیا کرتے تھے۔ کیا کمال ہے، کربلا کے میدان میں امام نے اکبر سے فرمایا، حالانکہ آپ کا مؤذن مخصوص ہے حجاج ابن مسروق جعفی، اس دن فرمایا کہ آج مؤذن اذان نہیں دیں گے، آج کی اذان علی اکبر دیں گے۔ اب اگر فضائل میں علی کو ماننے والے اور مسائل میں مولا حسین کو ماننے والے، تو ایک فجر کی اذان وہ ہے جو مسجد کوفہ میں مولائے متقیان نے دی، اور ایک فجر کی اذان وہ ہے جو شہزادے علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی۔ اب وہ عجیب جملہ ہے، اگر برداشت کر سکے تو بیان کروں۔ جب آپ نے فجر کی اذان کو مکمل کیا تو ایک مرتبہ وقت فجر میں خاص جو وقت آسمان پر نمودار ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، اے سپیدہ فجر، کبھی ایسا نہ ہوا کہ تو نمودار ہوئی ہو اور علی سو رہا ہو۔ اے وقت نماز فجر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو طلوع ہوا ہو اور علی سو رہا ہو۔ آج کی یہ شب مولا کی قربت کا ایک اور انداز لیے ہوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب محراب سے گلدستہ اذان سے آپ آنے لگے محراب کی طرف، تو جو آپ کے نمازی صف میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرماتے ہیں، مومن مجاہد کو راستہ دو۔ یہ امام کے خاص انداز ہیں، وہ 45 گھنٹوں میں جو بیان کیے کہ وہ خاص لمحات ہیں مولا کے۔ اس کے بعد جب امام کے سر اقدس پہ ضربت لگی تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسا جملہ ہے کہ جو انسانیت کی ایک ایسی بہترین دلیل ہے کہ تا قیام قیامت تک لوگ کیا سمجھیں گے مولا کو۔ کوئی کہتا ہے مولا شہید ہوئے اپنے شدت عدالت کی بنیاد پر۔ حیرت ہے، لوگ دنیا کے ظلم سے مر جاتے ہیں، اور میرے مولا کا عدل اتنا تھا کہ عدل علی کو دنیا برداشت نہ کر سکی۔ یعنی وہ کیفیت ہے مولا کے بیان کی کہ سارا جو ذائقہ شہادت ہے وہ مولائے متقیان کے ایک اور جملے نے واضح کیا۔ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں پانی کا چشمہ تلاش کرے اور فجر کا وقت ہوتے ہوتے اسے چشمہ مل جائے۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ اس کے کلمات ہیں کہ جس نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے کل بھی مسائق کے رب نے بیان کیا، جب مرغابیوں نے امام کے دامن کو تھامنا چاہا اور مرغابیاں رو رہی تھیں، بعض علماء نے لکھا کہ مرغابیوں کا شور جیسے پرندے روتے، تو امام نے ارشاد فرمایا، آج پرندے رو رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد یہاں سب روئیں گے۔ مولا کو جب اٹھا کے لایا گیا ہے تو اتنے زخمی تھے مولا، اتنے زخمی تھے کہ چلنے قابل نہیں تھے۔ سخت جملہ ہے بہت، اتنا خون بہہ چکا تھا، کمزوری بدن اتنی غالب تھی کہ مولا چلنے قابل نہیں تھے۔ تو ایک ایسی چٹائی پر امام کو لٹایا گیا جس پر اٹھا کر روتے ہوئے اصحاب امام کو لے کر آئے۔ ربط مصائب نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سی دقت کے ساتھ ہم ان خاص اوقات پر غور کریں آج کی حد تک کہ 45 گھنٹوں میں امام کے معمولات کیا تھے، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے امام کے دو جملے، ایک جملہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو، دوسرا جملہ میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ کسی بھی روایت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ بیویاں روتی ہوئی سربرنا باہر نکل آئیں، ممکن نہیں ہے۔ امام کے الفاظ کیا ہیں؟ دو جملے، پہلا جملہ کہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو،
بابا کس لیے؟ ارشاد فرمایا میں گھر سے ابھی گیا تھا، ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان اپنے قدموں پہ چل کر جائے اور پھر اسٹریچر پہ اٹھا کے لایا جائے تو ولو طبیعت اتنی خراب نہ ہو مگر اس کا اٹھا کے لایا جانا انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا میں قدموں پہ چل کے گیا تھا، میری بیٹیاں مجھے اس طرح آتے ہوئے دیکھیں، برداشت نہیں کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ ایک اور جملہ فرمایا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں۔ کہا مولا وہ کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دوستوں کے کانوں تک میری بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ اجر، اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ سیدانیاں روئیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شدت گریہ میں آواز اتنی بلند ہو جائے۔ مولا آواز کو نہیں روک رہے تھے بلکہ اپنے اصحاب کو وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے کہ رونا، بچیوں کا رونا عین فطرت ہے۔ جملہ کہوں گا اپنی خدمت میں، خدا کسی بیٹی کو وہ غم نہ دکھائے جب کوئی جنازہ اٹھتا ہے آپ کے خاندان میں، خدا نہ خواستہ کوئی میت واقع ہو، ہمارے خاندان میں واقع ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ رو رہے ہیں نارمل انداز سے اور کوئی ایک خاتون ہے جو بے تاب ہے، میت پہ گری جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں شاید بیٹی ہے۔ بیٹی باپ کو زیادہ اجرکم اللہ۔ مولا کو بڑا خیال، اس لیے مولا نے ایک انتظام کیا کہ میرے اصحاب سے کہو واپس چلے جائیں۔ سب واپس چلے گئے، مولا کو گھر میں لائے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے کچھ دیر کے درمیان مولا امام مجتبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک شخص ہے کہ جو گیا نہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے اسبغ بن نباتہ۔ یہ نہیں گیا، یہ باہر بیٹھا اور رو رہا ہے۔ امام قریب آئے، ارشاد فرمایا میرے بابا نے سب کے لیے فرمایا تھا سب چلے جائیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ مرتبہ روتے ہوئے کہتا ہے مولا کے قد سامنے دست ادب باندھ کر کہتا ہے مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے۔ عجیب ہے انداز محبت، عجیب ہے انداز محبت، جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے۔ مولا مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں اپنے آقا کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ مولا ایک مرتبہ مجھے میرے آقا کی زیارت کروا دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ ماتمدارو، 19 رمضان فجر کے بعد کے واقعات میں اور خاص صبح نمودار ہو چکی ہے، ایسے میں مولا فرماتے ہیں مولا حسن اچھا تم رکو، میں بابا سے اجازت لیتا ہوں، اگر وہ کہیں گے تو میں بلا لوں گا اندر تمہیں۔ مولا حسن اندر آئے، بابا سے عرض کی بابا آپ کا ایک چاہنے والا اصرار کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے مولا کی زیارت کرا دی۔ کہتے ہیں پردے کا انتظام کیا گیا، بیبیوں کو ہٹایا گیا اور امام نے اسبغ بن نباتہ کو اندر آنے کی اجازت۔ ایسے بھی ہیں مولا کے عاشق، کتنے چلے گئے، یہ کہتا ہے میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا مولا سے۔ اسبغ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں داخل ہوا مولا کے حجرے میں تو بیٹیوں نے سر کے زخم کا خون دھو دیا تھا،
ریش مبارک کا خون صاف کر دیا تھا، رونے والوں برداشت کر سکیں گے؟ احد کا میدان ہے، رسول کے شہید ہونے کی خبر پہنچی ہے جو کہ افواہ کے طور پر تھی، اور مدینے سے سیدہ روتی ہوئی احد کے میدان تک پہنچی ہے۔ بابا زخمی ہوئے تھے، دندان شہید ہوئے تھے، پیشانی پہ زخم لگا تھا، خون بہتا تھا، اپنے بابا کے سر کو گود میں رکھا ہے، زخم دھوتی۔ ایک 4 سال کی بیٹی وہ بھی ہے جو دربار یزید میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایسے محسوس کریں مسائل، محسوس کریں جن کو اللہ نے بیٹیاں دی نا، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، کمسن بچیاں گھر میں اگر ہیں، بچی کی عجیب محبت ہے، بچی باپ سے ایسے محبت کرتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتی ہو۔ اپنی پیاری بیٹی کی گود میں سر رکھی ہے، بچی کی گود میں، اندازہ ہوگا آپ کو بچی کیسے ہاتھ پھیرتی ہے۔ یہ 4 سال کی بچی ہے، اس کے باپ کا کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا، اور یزید کہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا نہیں۔ یہ مذاق اڑاتا ہے وہ، تو اگر بلا سکتی ہے تو بلا کے دیکھ لے۔ بچی نے اپنے بھائی امام سجاد کو دیکھا، مولا سے اجازت لی، پھر ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا اور تشت طلا میں رکھے ہوئے باپ کے سر کو آواز دی، بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، خدا کوئی غم نہ دے، رونے کی رات ہے، فضائل کی رات نہیں، رونے کی رات ہے۔ اسبق کہتا ہے جب میں امام کے حجرے میں داخل ہوا، اب امام کی بیٹیاں اپنے بابا کے سر کے زخم کو دھو چکی ہیں، اور امام کے سر مبارک پر پیشانی پر رومال باندھ دیا گیا، یعنی پٹی باندھی گئی ہے۔ کہتا ہے پٹی جس کپڑے سے باندھی گئی اس کا رنگ زرد ہے۔ کہتا ہے میں پہچان نہیں پا رہا تھا، پٹی کا رنگ زرد ہے، کپڑا زیادہ زرد ہے۔ امام کا چہرہ مبارک اتنا زرد ہو چکا۔ اسبق کہتا ہے میں امام کے سامنے کھڑا ہوں، قطار روتا رہا، مجھ سے بات نہیں کی جا رہی۔ مولا نے محبت کے ساتھ، لطف و کرم کے ساتھ ارشاد فرمایا، اسبق روتے کس لیے ہو؟ اسبق کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مولا سے کیا کہوں؟ کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا آپ کو ہم سے بہتر لوگ مل جائیں گے، ہمیں آپ جیسا مولا غربتا اجرکم اللہ۔